وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی، وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف نازل فرماتا ہے۔ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کرتے ہیں وہ وحی کا اصل معنی ہے۔ وحی کا اصل معنی صورت کے ساتھ اشارہ کرنا، یہ اشارہ کبھی رمز اور تعریف کے ساتھ کلام ہوتا ہے، اور کبھی محض آواز سے ہوتا ہے، کبھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، کبھی لکھنے سے ہوتا ہے۔ جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ یہ القاء کبھی فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا کلام سنائی دیتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کسی خاص شکل میں آتے تھے، اور کبھی کسی کے دکھائی دیے بغیر کلام سنا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور کبھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، جیسے حدیث میں ہے جبریل نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے۔ اور کبھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے کہ آیت میں ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ فَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ کبھی یہ القاء تسخیر ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈال دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھپریوں میں گھر بنائے جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں۔ اور کبھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے نبوت منقطع ہو گئی اور سچے خواب باقی رہ گئے۔ ضرورت وحی اور ثبوت وحی، وحی کی ضرورت ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک، کپڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان ان چاروں چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعے کمزور سے حاصل کر لے گا۔ اس لیے عدل اور انصاف قائم کرنے کی ضرورت سے کسی قانون کی ضرورت ہے، اور یہ قانون اگر کسی انسان نے بنایا تو وہ اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپنے مفادات شامل کرے گا۔ اس لیے قانون مافوق الانسان کا بنایا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ اس میں کسی کی جانبداری کا شائبہ اور وہم و گمان نہ ہو، اور ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے، جس کا علم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ انسان عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے، قیامت کے قائم ہونے، حشر نشر اور جزا کو بھی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن وہ عقل سے اللہ کی مفصل احکام کو معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ عقل سے یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کے شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات ہے، لیکن وہ عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے۔ اس کا علم صرف اللہ کے خبر دینے سے ہی ہوگا، اور اسی کا نام وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ اس کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق و فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، اور برے کاموں اور بری خصلتوں سے بچے، اور اچھے کام اور نیک خصلتیں اپنائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرے اور وہ کس طرح ادا کی جائے، وہ کون سے کام ہے جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہے جن کو کیا جائے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور مکان کی حاجت ہے، اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ازواج کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو یہ نری حیوانیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کو حاصل کیا جائے تو یہ محض عبادات ہے، اور اس قاعدہ
اور ضابطہ کا علم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جان لیتے ہیں، جیسے رنگ، آواز، ذائقہ کو، اور بعض چیزوں کو عقل سے جان لیتے ہیں، جیسے 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے۔ یہ مصنوع کے وجود سے ثانی کے وجود کو جان لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے، نہ عقل سے۔ مثلا نماز کا کیا طریقہ ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہے، زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے، اور کس کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے۔ عرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبے کو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ اس کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے وحی۔ بعض اوقات حواس غلطی کرتے ہیں، مثلا ریل میں بیٹھے ہوئے شخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بخار زیادہ شخص کو میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، اور حواس کی غلطیوں پر عقل تنبیہ کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے، مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے، مال کو صرف اپنے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا جائے۔ اور جس طرح حواس کی غلطیوں پر متنبع کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اسی طرح عقل کی غلطیوں پر متنبع کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔